السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. الدرس الثانی، لیسن نمبر 2. لیسن نمبر 2 کے اندر جو ہمیں ایک اہم چیز پڑھنی ہے وہ ہے ذالک. ذالک ذالک وہ، ذالک کا معنی ہے وہ، اور ذالک کا معنی ہے وہ، اور یہ اسم اشارہ ہے. اسم کہتے ہیں ناؤن کو، اشارہ وہ ناؤن جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نمبر 2 بعید کے لیے، دور کے لیے استعمال ہوگا، نزدیک کے لیے ہم ذالک کو استعمال نہیں کریں گے. نمبر 3 مذکر کے لیے، مذکر کے لیے مسکولین کے لیے ہم کو استعمال کرنا ہے. نمبر 4 ہمیں استعمال کرنا ہے اونلی واحد کے لیے، سنگولر کے لیے. ڈوئل کے لیے یا پلورل کے لیے، جمع کے لیے ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے. اس کے بعد یہ استعمال ہوگا عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا. بس اتنی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ الحمدللہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، صرف ہمارے پاس مین چیز ہے وہ ذالک وہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم سبق سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور اشارہ کے تعلق سے آپ لوگ ایک چیز یاد رکھ لیں. عربی زبان کے اندر کہتے ہیں اسم الاشارتی ما وضع لمشار الی. اسم اشارہ وہ ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. اسم اشارہ یعنی وہ جو کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے ہو، جیسے ہم ھذا کو استعمال کرتے ہیں، ذالک کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اشارہ، ایک اشارہ الاشارۃ الحسیہ، ایسا اشارہ جو حسی ہو، جو محسوس کیا جاتا ہو، جیسے ہاتھ سے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا اشارہ جو اشارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الاشارۃ المعنویہ. الاشارۃ المعنویہ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر، یعنی آپ کوئی چیز بات چیت ہو رہی ہو اور کوئی جو ہے بات چیت کے اندر، مشورے کے اندر جو ہے اچھی رائے دے، تو ہم کہیں گے ھذہ فکرۃ جیدۃ او ھذہ فکرۃ راعیۃ. وہاں ہمارا اشارہ معنوی ہوتا ہے، حسی اشارہ نہیں ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے. ہم اس بات کی طرف یا اس چیز کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا مشورہ ہے، یہ بہت اچھا سجیشن ہے، یہ ہم ایسا کہتے ہیں. اور اب ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ ہے الاشارہ الحسیہ، یعنی محسوس کیجیے، ہم کے ہاتھ کی طرف سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ فلاں ھذا قلم، یہ میری قلم. تو یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ لیکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر میں آپ کو ھذا اور ذالک کے بارے میں کچھ اور تفصیل بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم بک سے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، بعد میں جو ہے آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں. الدرس الثانی، سبق نمبر 2. اب آپ کے پاس یہاں پہ آ گیا ذالک، ذالک وہ. اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے اسٹار ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ما ذالک، وہ کیا ہے. ما آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اسم استفہام ہے. ما ذالک وہ کیا ہے. اب کہا جا رہا ہے ذالک نجم، وہ اسٹار ہے، ستارہ ہے. اب دیکھیے یہاں آپ شیخ نے ہر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کو بہت دور لائیں، یعنی اس سے پہلے کے مقابلے میں جو ہے یہ گیپ کافی زیادہ رکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے، دور کے لیے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کے پاس دوسری پکچر میں آپ دیکھیے آپ کے سامنے نزدیک میں مسجد ہے، ٹھیک ہے، اور دور میں گھر ہے، دور کے میں گھر ہے. تو اب مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ھذا مسجد، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. اور گھر دور ہے تو کہا جا رہا ہے وذالک بیت، و کا مطلب ہوتا ہے اور، وذالک بیت، اور وہ گھر ہے، اور وہ گھر ہے، بیت. ارے نجمن اسٹار، اس کی تسنیہ ڈوئل آئے گی نجمانی، اس کا جمع آئے گا نجومن.
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. مسجد اس کا تثنیہ ڈوئل آئے گا مسجدانی، جمع آئے گی مساجد. بیتن گھر، اس کی تثنیہ آئے گی بیتانی، جمع آئے گی بیوتن. قرآن کریم کے اندر واحد اور جمع استعمال ہوئی ہے. اب آپ نیچے دیکھیے، نیچے آپ کے سامنے گھوڑے کی اور گدھے کی تصویر ہے. گھوڑا قریب ہے، گدھا دور ہے، تو کہا ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے. وذالک حمار، اور وہ گدھا ہے. اب یعنی ھذا اور ذالک کے درمیان جو فرق ہے قریب کے لیے بعید کے لیے، وہ بھی آپ کو شیخ نے سمجھایا. ٹھیک ہے. اسی طرح ما جو ہم پہلے پڑھے اس کو بھی استعمال کیا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر لیسن میں آپ کو ایک دو چیزیں نہیں ملیں گی، باقی پوری پرانی چیزیں ریپیٹ ہوں گی. تو اس لیے آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو بہت آسان ہوگا. آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے بہت آگے آسان ہوتا جائے گا. اب دیکھیے، اب استعمال کر رہے ہیں حرف استفہام، حمزہ استفہام کو. ما ہے، ما کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس میں استفہام. ٹھیک ہے. اور من ایک ہم نے پڑھا، من کو بھی کہتے ہیں ہم اس میں استفہام. لیکن جو ہے، کو ہم کہتے ہیں، میں نے آپ کو ایسے ہی بتایا نہیں ہے، آج بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ استفہام، حمزہ استفہام بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ حرف استفہام ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ ناؤن نہیں ہے. یہ ناؤن نہیں ہے، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے. تو حرف استفہام کو بھی یوز کیا. اذالک کلب، کیا وہ ڈاگ ہے؟ لا، نہیں. ذالک قط، وہ کیٹ ہے. تو اور ما کا جو فرق کل آپ نے پڑھا تھا وہ بھی آپ کو بتایا گیا. پہلے جملے میں استعمال کیا گیا ما ذالک، وہ کیا ہے. اب آپ نے اس کا جواب نعم اور لا کے ذریعے سے نہیں دیا، آپ نے جواب ڈائریکٹ کیا دے دیا؟ ذالک نجم، وہ ستارہ ہے. اور دوسری بات یہ، ما جب استعمال کیے تو اس کے بعد چیز کا نام نہیں لیا کہ ما ذالک نجم، نہیں. لیکن جب استعمال کیے حرف استفہام تو اس چیز کا بھی نام لیے جس کی طرف اشارہ کر. اذالک کلب، کیا وہ ڈاگ ہے؟ لا، ذالک قط، وہ بلہ ہے، وہ بلہ ہے. اب پھر ما کو لائی دیکھیں، ما ذالک، بیڈ دور ہے، وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ بیڈ ہے. ذالک سریر، وہ بیڈ ہے. ٹھیک ہے. سریر مطلب بیڈ کے لیے کہا جاتا ہے، سریر بیڈ کے لیے کہا جاتا ہے. اس کی تسنیہ آتی ہے سریرانی اور جمع آتی ہے سرورن. پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ کو پی ڈی ایف میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا. ہاں، اس کے بعد ہے ہاں، اس کے بعد آپ کے پاس ہے، اب جو ہے آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں سب آپ کو جو ہے شیخ روایت کرا رہے ہیں. من ھذا، یہ کون ہے؟ قریب کا، اس میں اشارہ قریب کا دیتے ہیں. ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ اب آپ کے سامنے دو تصویر ہیں، ایک آپ کے سامنے ٹیچر ہے جو پڑھا رہے ہیں جو قریب ہے، اور ایک امام ہے جو دور ہے. تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ مدرس ہے. مدرس درس پڑھانے والا، ٹیچر. اس کی تسنیہ آئے گی مدرسانی، جمع آئے گی مدرسون، جمع مذکر سالم. وذالک امام، اور وہ امام ہے. امام سربراہ، پیشوا. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈوئل آئے گی امامانی، اور جمع آئے گی ائمتن. قرآن کریم میں استعمال وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون. اب جو ہے آپ کو ھذا اور ذالک کا جو ہے فرق سمجھائے، اور ما کو استعمال کیے تھے غیر عاقل کے لیے. ما ذالک، پہلے میں آپ کے سامنے ستارہ تھا، دوسری مثال میں آپ کے سامنے بیڈ تھا. لیکن اب من کو استعمال کیے تو من کے لیے عاقل چیز لائے، ٹیچر اور امام، کیونکہ وہ عقل مند ہے. تو یہ بھی آپ کو میں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ چیز اچھے سے بیٹھ جائے. اب دیکھیے یہاں پہ آپ کے سامنے پتھر ہے، اسٹون ہے. اب من ذالک نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک حجر، ذالک حجر، وہ پتھر ہے. وہ کیا ہے؟ پتھر ہے. حجر معنی ہے پتھر، اسٹون. اور اس کا جو تسنیہ ہے وہ آئے گا حجرانی، حجرانی. اور اس کی جمع آئے گی حجار، اور وہ جمع آپ نے پڑھی ہے.
ترمیہم بحجارۃ من سجیل. سورۃ الفیل کے اندر آپ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر آپ لوگوں نے پڑھی ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو حجارۃ کیا ہے؟ حجارۃ جو ہے یہ اس کی جمع، اور اس کی جمع اور بھی آتی ہے حجر وغیرہ، لیکن ابھی آپ اتنا یاد کر لیں حجارۃ. اب اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، اور اس کا ایک جمع احجار بھی آتا ہے، احجار بعد میں آئے گا آپ کے سامنے. اب آپ کے سامنے دو تصویر ہے، اب آپ کے سامنے دو تصویر ہے. اب دو تصویر کو آپ کو دیکھنا ہے، دو تصویر کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے. دیکھیے ایک میں شکر ہے، ایک تصویر کے اندر کیا ہے؟ شکر ہے، اور دوسرے کے اندر جو ہے گلاس ہے، گلاس میں دودھ ہے، دودھ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اشارہ کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے ہاذا سکرن. سکر، سکر کہتے شوگر کو، شکر. ہاذا سکرن، یہ شکر ہے. وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. اب یہاں پہ ہاذا جو شکر قریب ہے تو اس لیے ہاذا سکرن یوز کیے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے، یہ استعمال کیے. تو اس کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاذا سکرن، یہ شکر ہے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. تو یہاں پہ آپ کا لیسن الحمدللہ ختم ہوا. اب آپ کے پاس ایکسرسائز، ہم لوگ ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ اور اہم چیزیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تمرین میں پہلی ہمارے پاس ایک ہی ایکسرسائز ہے، چھوٹی تمرین ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ہمیں جو شیخ سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. لکھنا بھی ضروری ہے. اب آپ کے پاس جو بک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی بک میں ہی اس کے اوپر اعراب ڈالنا ہے، جس کو حرکت زبر زیر پیش ڈالنا ہے آپ کو، اور پڑھنا ہے، اور اس کی پریکٹس آپ کو کرنی ہے. ہاذا سکرن، سب سکرن پڑھ رہے ہیں، یہ اردو ہے، سکر کو چھوڑ دینا. کیا ہے؟ ہاذا سکرن وذالک لبن، یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. لبن کہتے ہیں دودھ کو، لیکن ابھی عربی زبان کے اندر لبن استعمال ہوتا ہے چھاچھ کے لیے، اور دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے حلیب. اس لیے اگر آپ مطلب گلف کنٹری وغیرہ میں رہتے ہیں، آپ وہاں پہ لبن کہیں گے تو اٹھا کے آپ کو کیا دے دیں گے؟ چھاچھ دے دیں گے، دہی اٹھا کے دے دیں گے، آپ اس سے چائے بنائیے گا، پھر وہ پیجیے گا. تو وہاں پہ ابھی حلیب استعمال ہوتا ہے، لبن استعمال ہوتا ہے دہی وغیرہ چھاچھ کے لیے. من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک امام، وہ امام ہے. اب من کے تعلق سے ہمیں جو پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ من عاقل کے لیے استعمال ہوگا، تو دیکھیں یہاں پہ امام کے تعلق سے سوال جواب کیا گیا. اذالک قط، کیا وہ بلہ ہے؟ لا، نہیں. ذالک کلب، وہ ڈاگ ہے. اب حرف استفہام کے بارے میں ہمیشہ دھیان دینا ہے کہ اس کا جواب دیتے وقت ہم لا اور نعم کو یوز کریں گے. اس کے بعد ہے ما ھذا، یہ کیا ہے غیر عاقل کے لیے؟ ھذا حجر، یہ پتھر ہے. یہاں پہ الحمدللہ آپ کا لیسن نمبر 2 جو ہے وہ ختم ہوا ہے. الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ ووکیبلری، نیو ورڈز. نیو ورڈز آپ کے پاس کیا ہیں؟ ہمارے پاس لفظ ہے امام. امام مطلب امام جو نماز کی امامت کرتا ہے، اور اس کی تسنیہ آئے گی امامان، جمع آئے گی ائمۃ. حجر، پتھر، تسنیہ آئے گی حجران، اور جمع آئے گی احجار اور حجارۃ. سکر، سکر کے تعلق آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ شوگر، شکر. اور لبن، یہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دودھ. اور قرآن کریم کے اندر بھی لبن استعمال ہوا. لبن کا لفظ سورۃ النحل کے اندر لبنا خالصا صائغا للشاربین، سورۃ النحل آیت نمبر شاید پہلے رکوع میں ہی ہے. تو یہ لبن جو ہے استعمال ہوا ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد الحمدللہ یہ لیسن جو ہے ہمارا ختم ہوا. اب اس کے بعد میں ایک اور چیز ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی اسکرین آف کر دیں. ہاں، الدرس الثالث، الدرس الثالث کے اندر جو آپ کو چیز پڑھنی ہے وہ ہے معرفہ، خاص
ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے نکیرہ جو عام. نکیرہ کو کہتے ہیں کامن ناؤن اور معرفہ کو کہتے ہیں پراپر ناؤن. اب یہاں پہ آپ کو کیا خیال رکھنا ہے, آپ کو کسی بھی اسم کو ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ معرفہ ہے, خاص ہے, نکیرہ ہے, عام ہے. اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب آگے قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو اس دلائل کو سمجھنے میں, مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اب یہاں پہ سب سے بڑی پہچان جو معرفہ کی ہے, آپ کے پاس کوئی بھی ناؤن آ جائے, اس کے اسٹارٹ میں, اس کی ابتدا میں اگر الف لام ہو, ال, تو وہ معرفہ اسم ہے, وہ خاص ہے, وہ عام نہیں ہے. اور جب کسی بھی اسم پہ یہ آ جائے گا, ناؤن پہ جب ال آ جائے گا, الف لام آ جائے گا, تو الف لام تنوین کو ختم کرتا ہے, اس ناؤن کی تنوین ختم ہو جائے گی. اب اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ ہے الف لام لگ گیا المسجد, ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے اس کو پڑھتا المسجد, یہ غلط ہے. ہمیں فوراً اس کی کیا کرنی ہے, اس کی غلطی پکڑنی ہے. الف لام اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے, یا تو الف لام رہے گا یا تو تنوین رہے گی, یہ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اب جیسے یہاں پہ ہم نے مثال دی القلم, الکتاب, الدرس, الاستاذ. القلم کوئی خاص قلم, عام نہیں, ٹھیک ہے. الکتاب کوئی خاص بک, الدرس کوئی خاص لیسن, الاستاذ کوئی خاص استاد, ہر استاد نہیں. اب البیت, البیت ہم نے یہاں پہ کہا, البیت یا القلم ہم نے کہا مطلب کوئی خاص قلم, خاص گھر, ہر کوئی, عام نہیں. لیکن یہاں پہ اب نکیرہ کو آپ آئی. نکیرہ کی پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے, کوئی بھی ناؤن, کوئی بھی اسم آپ کے پاس آ جائے, اس کے اینڈ میں تنوین ہو تو وہ نکیرہ ہے. اب اگر تنوین والا اسم مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس ہے قلم, ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہم الف لام نہیں لگا سکتے, القلم نہیں لگا سکتے, رونگ ہو جائے گا, الف لام ہم یوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور کامن ناؤن, عام چیز, جیسے قلم, کوئی بھی قلم, ایک قلم, کچھ قلم, بعض قلم. نکیرہ کا ترجمہ جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ استعمال ہوتے, کچھ, ایک, کوئی بھی, چند, بعض, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قلم کوئی بھی قلم, عام ہے. کتاب کوئی بھی بک, درس کوئی بھی درس, استاد کوئی بھی استاد. میں یہ عام ہو گیا, یہ خاص نہیں ہے. تو یہ چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے. باقی معرفہ کے تعلق سے معرفہ کی 7 اقسام ہیں, یعنی کون کون سے اسم معرفہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. فی الحال میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک جو ہم نے اس میں اشارہ پڑھا, ہادہ اور ذالک کا, یہ بھی معرفہ ہیں. اس میں اشارات جتنے ہیں, ہادہ واحد کے لیے جو آتا ہے وہ بھی معرفہ, ہادانی جو تسنیہ کے لیے آتا ہے وہ بھی معرفہ, ہاؤلائی جو جمع کے لیے آتا ہے وہ بھی معرفہ. پھر ہم نے پڑھا ذالکا, ذالکا جو مذکر کے لیے, واحد کے لیے, یہ بھی معرفہ, ذانکا یہ بھی معرفہ, اور اس کے بعد اولائکا یہ بھی معرفہ. پھر مؤنث کا آئے گا ہاذیہی, ہاتانی, ہاتینی, ہاؤلائی یہ بھی. پھر آئے گا آپ کے پاس مؤنث کا تلکا, ٹھیک ہے, تلکا, تانکا, تینکا, اولائکا, یہ بھی سب کیا ہیں, اس میں اشارہ جتنے سب معرفہ ہیں. یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے. بعد میں انشاءاللہ جیسے دوسری چیزیں آئیں گی تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاتے جاؤں گا. یہ لیسن فی الحال آپ لوگوں کو اس پہ دھیان دینا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو یوم الجمعہ, جمعہ کے دن انشاءاللہ ہم اس کو معرفہ اور نکرہ کو انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے, اور کچھ اور چیزیں رہیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ.